خانقاہ کا جدید تصور ہے، ان کے بانیوں میں سے بر صغیر میں کون ہے؟ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء. اور مخلوق کے ساتھ تعلق کی ایک جہت آپ نے سمجھائی. راجکمار ہردیو یہ ہندوستان کے مہاراجاؤں کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، تو آپ کی خانقاہ پر آنا جانا شروع ہو گیا. اس وجہ سے بادشاہ نے جو خفیہ ادارے تھے، جو انٹیلیجنس تھی، وہ بھی پیچھے لگا دی کہ یہ راجاؤں کا بیٹا محبوب الہی کی خانقاہ پہ جاتا ہے، تو دیکھو کہیں یہ نہ ہو یہ اقتدار پہ قبضہ کر لے. تو وہ آتا 4 سال راجکمار ہردیو کہتا ہے میں 4 سال محبوب الہی کی خانقاہ پہ آتا رہا، مجھے اپنی صحبت میں رکھتے، مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، میرے مذہب کے بارے میں مجھ سے پوچھتے. کہتا ہے 4 سال کے بعد میں نے درخواست پیش کی کہ حضرت 4 سال ہو گئے، اب تو مجھے محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دیجیے. یہ تکریم، یہ عزت کیا ہم آج یہ کرتے ہیں؟ ہم تو دوسرے مسلک کے بندے کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے. لیکن اہل خانقاہ کا مزاج ایسا نہیں ہوتا جیسے دوسرے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. 4 سال خدمت کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے خود آپ سے یہ درخواست پیش کی کہ حضور مجھے اب محمد رسول اللہ کے دین میں شامل کیجیے. پھر آپ کا نام محمد ایاز رکھا گیا. نظامی بنسری پھر جو کتاب تھی وہ اس میں راجکمار جو تھے انہوں نے اس کو کیا. تو میں یہ آپ سے کر رہا تھا کہ اہل خانقاہ کا مزاج محبت بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے. محبت کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگوں کو محبت دیں گے تو اس کے بعد ہی آپ لوگوں کا تزکیہ کر سکیں. آپ دیکھ لیجئے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، یہ جو خانقاہ ہے اس کا تعلق سلسلہ قادریہ کے ساتھ ہے. اور یہاں اور جو سلاسل ہیں ان میں جو تزکیہ نفس کا اہتمام سلسلہ قادریہ میں پایا جاتا ہے، یہ کسی اور سلسلے میں نہیں پایا جاتا. میرا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سے ہے، لیکن ہمارے ہاں ذرا ماحول تھوڑا کھلا رکھا جاتا ہے. لیکن جو سلسلہ قادریہ ہے اس کے اندر جو تزکیے کے لیے جو پابندی ہے وہ کسی اور سلسلہ تصوف میں موجود نہیں ہے جو سلسلہ قادریہ کے اندر ہے. اور اتفاقاً میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ سلسلہ عالیہ قادریہ یا آستانہ عالیہ ڈھونڈا شریف کے جو جد اعلیٰ ہیں ان کو فیضان جو ہے یہ بھیرا شریف سے حضرت سید احمد میرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے ساتھ ہے. میں بھیرا شریف میں پڑھتا تھا، میں نے تو ہمارے شیخ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے معمولات میں سے تھا کہ آپ حضرت میرا صاحب، ہم کیونکہ حضرت میرا صاحب کہتے ہیں تو ان کے مزار پہ جانا آپ کے معمولات میں سے تھا. تو میں دورہ حدیث کر رہا تھا تو میرا بھی جو پورا سال وہاں پہ گزرا، عصر کی نماز کے بعد ہم حضرت کی جو مزار تھا وہاں جا کے بیٹھتے تھے. ایک بڑی روحانی شخصیات میں سے آپ کا جو مزار ہے. تو میں حیران ہوا کہ یہاں بھی فیض جو ہے یہ وہاں سے آیا ہے. تو میرے دادا جان پیر بشیر احمد شاہ صاحب کو بھی فیض حضور جلال الامت کے والد محترم سے خلافت تھی، میرے والد محترم کو بھی انہی سے خلافت ہے، اور ہماری تقریباً چوتھی نسل جو ہے وہ بھیرا شریف کے ساتھ وابستہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے بزرگوں کا فیض کیسے چلتا رہتا ہے، یہ منقطع نہیں ہوتا. میں بات عرض کر رہا تھا تزکیہ نفس کہ اہل اللہ جو ہے وہ
تزکیہ کرتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ قادریہ یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے سب سے زیادہ سخت ہے۔ میرے پاس 20 منٹ ہے، میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا، صرف ایک بات آپ سے عرض کروں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ ایک سیب کھا بیٹھے تھے، لیکن سیب کھانے کے بعد باغ کے مالک سے معافی مانگنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ خانقاہوں پر آنے والوں، آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف میں آنے والوں، آپ کے جد امجد اور جن کا فیضان آپ کو حاصل ہے، وہ رزق کے حلال کے حوالے سے کس قدر محتاط تھے کہ مشتبہ رزق بھی، صوفیاء نے لکھا ہے، حرام رزق کم از کم 2 نسلیں برباد کرتا ہے۔ رزق حرام کم از کم 2 نسلیں برباد کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ بہت دن گزر گئے لیکن عرفان کی منازل طے نہیں ہو رہی، ایک جمود ہے، قبض کی کیفیت ہے۔ میں مجاہدے بھی کر رہا ہوں، ریاضت بھی کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، نوافل بھی جاری ہے، تہجد بھی چل رہی ہے، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہوں، لیکن جو عرفان کی منزلیں ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، وہاں سے آگے نہیں جا رہا۔ تو اپنی والدہ کے پاس آ گئے، تو شیخ کی والدہ نے جو جواب دیا وہ غور سے سنیے گا۔ آپ فرمانے لگی، بیٹا بایزید ساری زندگی بیوہ تھی، غربت افلاس کا عالم تھا، لیکن میں نے ایک بھی حرام کا لقمہ تیرے منہ میں نہیں ڈالا۔ پھر پتہ نہیں عرفان کی منزلیں کیوں مٹ گئے۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ جب سوچنے پہ یاد آیا کہ میرا بیٹا بایزید جو تھا وہ بچپن میں نے اس کو اٹھا رکھا تھا، تو ہمسایوں کے گھر میں تھی، تو یاد آیا کہ وہاں بایزید رو رہے تھے، میں نے ہمسایوں کی گھر سالن بنا تھا، اس میں انگلی ڈبو کر بایزید کے منہ میں ڈالی تھی۔ تو وہاں سے اٹھی اور ہمسایوں کے گھر چلی گئی، وہاں جا کے یہ سارا قصہ سنا دیا کہ میرے بیٹے بایزید کی عرفان کی منزلیں رکی ہوئی ہیں، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کے سالن میں انگلی ڈبو کر بایزید کے منہ میں ڈالی تھی، اس کے لیے آپ سے معذرت طلب کرنے آئی ہوں، آپ معاف کریں گے تو میرے بیٹے کی عرفان کی منزلیں جو ہیں وہ طے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ خانقاہوں پر تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، رزق حلال کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خانقاہ رزق حلال پر اس قدر توجہ دیتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کو سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ تک پہنچا ہوتا ہے۔ سلسلہ کہتے ہی قریب کو ہے، اور شیخ کا کام لوگوں کو رب تک پہنچانا ہے۔ یہ جو بیعت کی جاتی ہے، یہ بیعت در حقیقت کس کی بیعت ہے؟ جو بیعت کرتے ہیں ہم شیخ کے ہاتھوں پر، یہ حقیقت میں کس کی بیعت ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ بیعت در حقیقت رب کے ہاتھوں پر بیعت ہے۔ شیخ اور پھر شیخ کامل جس کا سلسلہ منقطع نہ ہو، وہ اپنے بزرگوں سے ہوتا ہوا علی المرتضیٰ تک پہنچے، علی المرتضیٰ سے محمد الرسول اللہ تک پہنچے، اور محمد الرسول اللہ سے رب کریم تک پہنچے۔
یہ جو سلسلہ بیعت ہے یہ رب تک پہنچتا ہے. کس تک پہنچتا ہے؟ رب کریم تک. ہم خانقاہ سے میرا تعلق ہے تو ہم جانتے ہیں کچھ مریدین آتے ہیں تو کہتے ہیں پیر جی بڑی دیر ہوئی ہے بیعت کیتے ہیں پر لبا کا کھنڈا نہیں. آلے بھی لبا لبا. ایسے ہی حضور پیر سیال لجپال کے پاس ایک شخص آ گیا, کہنے لگا حضور بڑی دیر ہوئی آپ کی بیعت کیے ہوئے تو ملا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا گستاخ رسول ہو گئے ہو؟ کہنے لگا جی الحمدللہ گستاخ رسول نہیں. پھر آپ نے فرمایا گستاخ اہل بیت ہو گئے؟ کہنے لگا جی نا یہ ایسا تو ممکن ہی نہیں, سوچ بھی نہیں سکتا. فرمایا پھر کیا گستاخ صحابہ ہو؟ عرض کرنے لگا جی نہیں بالکل بھی نہیں. فرمایا کیا اللہ کے محبوب بندوں سے عشق نہیں رہا؟ کہنے لگا جی ایسا بھی نہیں. تو شیخ فرمانے لگے اگر ایسا نہیں ہے تو دیکھو ہم نے کرم کے کتنے دروازوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. تو کہتا ملا کچھ نہیں, تجھے مصطفیٰ کے ساتھ بھی جوڑ رکھا ہے, تجھے اہل بیت سے بھی جوڑ رکھا ہے, تجھے صحابہ سے بھی جوڑ رکھا ہے, تجھے اولیاء سے بھی جوڑ رکھا ہے, تجھے تو ماں باپ کے در رحمت سے بھی جوڑ رکھا ہے. جب اتنے کرم کے دروازوں سے جوڑا ہے تو اور کیا چیز طلب کرنا چاہتا ہے؟ پیروں سے مریدوں کی لڑائی پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ 50 مجھا دیتے مجھا ہو جن 100, یہ 100 لیتے ہو جن 150, یہ چھوٹی گڈی ہے گڈی ہو جائے. یہ لڑائی ہوتی ہے, یہی اختلاف ہوتا ہے. یاد رکھیے گا سلسلہ بیعت ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ سلسلہ بیعت اس لیے ہے کہ مرتے وقت تیرا تعلق رب سے بھی جڑا ہو اور رب کے رسول کے ساتھ بھی جڑا ہو. سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بھگار سے شریف سے ساتھ ان کا تعلق ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, میرے پاس 3 منٹ رہ گئے. تو جو بھگار سے تعلق تھا ان کا ایک مرید تھا جو ان کے کپڑے دھوتا تھا. مرید کا آخری وقت آ گیا تو پیر صاحب جو تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنے مرید کی مزاج پرسی کے لیے پہنچ گئے. تو جب دیکھا کہ نزا کا عالم طاری ہے تو فرمانے لگے کہ سنگیا ہوش کری اوکھا بیلائی. یہ وہ وقت ہے جب شیطان انسان کو اس وقت بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس وقت بھی یہ دنیا سے جائے تو اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت نہ ہو. تو شیخ فرمانے لگے او سنگیا ہوش کری اوکھا بیلائی. تو وہ مرید جو تھا وہ ظاہر ہے حضرت کی غربت میں رہتا تھا, تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اپنے شیخ کو. شیخ سے عرض کرنے لگا سائیں یہ مینڈا ویلا نہیں, یہ وقت میرا نہیں ہے. اے سائیں مینڈا ویلا نہیں ہے, ٹینڈا ویلا ہے. میں نے جس لیے تیری بیعت کی تھی, میں نے جس مقصد کے لیے تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ تو یہ تھا کہ مرتے ہوئے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں. تو شیخ کامل انسان کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوتا ہے, در رحمت سے جڑا ہوتا ہے, ایمان کے مرکز سے جڑا ہوتا ہے. تو جو اپنے شہر سے بیعت ہے یہ دنیاوی منفعت اس کا حصول اس کا مقصد نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھی گزرے تو غلامی مصطفیٰ میں گزرے, اور جب دنیا سے رخصتی ہو رہی ہو تو اس وقت بھی شیخ کامل کی نگاہ اس کے ایمان کی حفاظت کر رہی ہو, اور جب قبر میں جائے تو ایمان کی حالت میں معرفت رسول حاصل ہو. حشر میں جائے تو حشر میں بھی لا وارث نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے اس کے وارث موجود ہوں.
لجپال پریت نو توڑتے ہیں جدی باں پھڑتے انہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ تعلق دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، قبر کا بھی ہے، حشر کا بھی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اہل اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے معاونین اور ان کے جو منتظمین ہیں اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکات، اخلاص کی دولت جو ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.